السلام علیکم و آداب۔ آج ہم ایک کافی حساس واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں ایک درگاہ کی بے حرمتی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جی بالکل، اور ہماری جو معلومات ہے وہ زیادہ تر احمد آباد سے شائع ہونے والے گجرات ٹوڈے اخبار کی ہے۔ 18 اگست 2025 کی رپورٹ ہے یہ۔ تو آج ہم اسی رپورٹ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اچھا ہوا کیا تھا، لوگوں کا رد عمل کیسا رہا، اور اس سب کے مطلب کیا معنی ہیں۔ جی کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ واقعہ جیسا آپ نے کہا مدھیہ پردیش کا ہے، ریوا ضلع، اور وہاں گوڑ پولیس اسٹیشن کا علاقہ ہے، گورجی گاؤں۔ ہاں، وہاں غازی میاں کی درگاہ شریف ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ جمعے کی رات کو وہاں کچھ گڑبڑ ہوئی۔ کیا یہ بس کوئی چھوٹی موٹی توڑ پھوڑ تھی یا معاملہ زیادہ سنگین تھا؟ نہیں دیکھیں، رپورٹ کے مطابق یہ صرف معمولی توڑ پھوڑ نہیں تھی۔ صاف لکھا ہے کہ نامعلوم لوگ تھے، رات کا وقت تھا، وہ درگاہ کے احاطے میں گھسے اور وہاں انہوں نے نہ صرف توڑ پھوڑ کی بلکہ مزار کی بے حرمتی بھی کی۔ اور اس کی کیا کہتے ہیں تصویریں اور ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نقصان معمولی نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے مقامی لوگوں کے لیے جگہ اہم ہوگی، اس پر ان کا رد عمل تو پھر کافی شدید رہا ہوگا۔ رپورٹ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ بالکل بالکل، رپورٹ میں یہ بات بہت واضح ہے کہ یہ درگاہ صرف کوئی عمارت نہیں ہے، مقامی مسلمانوں کے لیے یہ بہت گہری عقیدت کی جگہ ہے، آستھا کا مرکز ہے۔ جی، تو لازمی باتیں جب ہفتے کی صبح لوگوں کو اس بے حرمتی کا پتہ چلا تو ان میں ایک دم شدید غم و غصہ تھا، خوف بھی تھا، بے چینی بھی تھی۔ یہ ان کے لیے صرف آپ سمجھے پتھروں کا نقصان نہیں تھا، یہ ان کے مذہبی جذبات پر، ان کی شناخت پر حملہ تھا۔ تو پھر لوگوں نے کیا کیا؟ صرف غصہ ظاہر کیا یا کوئی قدم بھی اٹھایا؟ نہیں، وہ صرف غصے میں نہیں تھے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ فوراً جمع ہو گئے، پہلے گورکھپور بنارس ہائی وے پر، پھر گوڑ پولیس اسٹیشن کے باہر۔ اچھا۔ اور ان کا مطالبہ بالکل صاف تھا، جنہوں نے یہ کیا ہے انہیں فوراً گرفتار کیا جائے اور سخت کارروائی ہو۔ مکانی لوگوں نے سب نے مل کر اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جان بوجھ کر علاقے کا ماحول خراب کرنے کی کوشش ہے، فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے کی۔ اچھا، رپورٹ میں کمیونٹی لیڈروں کا بھی ذکر ہے، کیا وہ اسے کوئی الگ تھلگ ایک ہی واقعہ مان رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق کمیونٹی رہنماؤں کو یہ فکر ہے کہ یہ شاید صرف ایک مقامی واقعہ نہ ہو۔ اچھا۔ جی، ان کا خیال ہے، جیسا رپورٹ میں لکھا ہے، کہ یہ شاید اس بڑے ٹرینڈ کا حصہ ہو جو ملک کے دوسرے حصوں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ کس طرح کا ٹرینڈ؟ جہاں مبینہ طور پر درگاہوں، مسجدوں یا عیدگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا ان پر تنازعات کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ اسے اپنے مذہب، اپنی ثقافتی شناخت پر ایک طرح کا منظم حملہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ احساس ظاہر ہے اس واقعے کو ایک زیادہ بڑے تناظر میں ڈال دیتا ہے۔ تو اتنی شدید رد عمل اور ان خدشات کے بعد انتظامیہ نے کیا کیا؟ کچھ فوری ایکشن ہوا؟ جی ہاں، رپورٹ تو یہی کہتی ہے کہ انتظامیہ نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھا، وہ فوراً حرکت میں آئے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ADM انوراگ تیواری خود موقع پر پہنچے۔ اچھا۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ انتظامیہ الرٹ ہے اور قانون کے مطابق کارروائی ضرور ہوگی۔ اور جو نقصان ہوا تھا درگاہ کو؟ ہاں، یہ بھی اہم بات ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ مقامی کمیونٹی کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کے ساتھ مل کر درگاہ کے جو حصے توڑے گئے تھے ان کی فوراً مرمت بھی کروا دی گئی۔ چلیں، یہ تو اچھا ہوا۔ اور پولیس کی طرف سے کیا ہوا؟ کیا کوئی کیس وغیرہ درج ہوا؟ جی، مقامی پولیس آفیسر ہیں ہمانی پاٹھک، ان کا نام ہے رپورٹ میں، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ معاملے کی گہرائی سے تفتیش ہو رہی ہے اور جو بھی شرار پسند ہے انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ اور سیکیورٹی کے لحاظ سے؟ ہاں، احتیاط کے طور پر درگاہ کے آس پاس پولیس لگا دی گئی ہے تاکہ کوئی اور ناخوشگوار واقعہ نہ ہو اور علاقے میں امن رہے۔ تو انتظامیہ کی یقین دہانی، پولیس ایکشن اور فوری مرمت، اس سب سے کیا حالات قابو میں آ گئے؟ دیکھیں، رپورٹ کے مطابق ان فوری اقدامات اور مقامی لوگوں کے سمجھدار رویے کی وجہ سے فی الحال صورتحال قابو میں ہے۔ کشیدگی تو ہے ظاہر ہے لیکن قابو میں ہے۔ انتظامیہ نے گاؤں والوں سے بھی امن بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے اور لگتا ہے کہ لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوئی واقعے کی تفصیل اور اس کے فوری بعد کی۔
لیکن اگر ہم اس رپورٹ کی بنیاد پر تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، یہ واقعہ جیسا رپورٹ سے صاف ظاہر ہے، یہ دکھاتا ہے کہ اس علاقے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کتنی نازک ہے، مطلب کتنی آسانی سے اسے خراب کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے کچھ لوگ مذہبی مقامات کو نشانہ بنا کر معاشرے میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پھر یہ اہم سوال اٹھتا ہے جس کی طرف رپورٹ بھی اشارہ کرتی ہے کہ بھئی مستقبل میں ایسے واقعات کو کیسے روکا جائے، کیا ٹھوس قدم اٹھائے جائیں، مذہبی مقامات کی حفاظت کیسے یقینی بنائی جائے۔ تو اس ساری بات کا اس رپورٹ کا لب لباب کیا نکلا؟ کیا اہم سبق ہے اس میں؟ بنیادی سبق تو شاید یہی ہے کہ امن اور بھروسہ، خاص طور پر جہاں مختلف عقائد کے لوگ رہتے ہوں، یہ کوئی خود بخود قائم رہنے والی چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ اسے بلائے رکھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، چوکس رہنا پڑتا ہے، اور جب کچھ غلط ہو تو بروقت اور منصفانہ کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ انتظامیہ کا کردار تو اہم ہے ہی۔ یقیناً انتظامیہ کا کردار بہت اہم ہے، لیکن مقامی کمیونٹی کی اپنی بیداری، ان کا آپسی تعاون، وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے کوئی ایک سوچ جو اس رپورٹ سے نکلتی ہو؟ جی، ایک بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں اور معاشرے کا تانا بانا کمزور ہوتا ہے، اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ہاں۔ تو اس اعتماد کو دوبارہ بنانے میں، سماجی ہم آہنگی کو پھر سے مضبوط کرنے میں، مقامی کمیونٹی، وہاں کے رہنما اور انتظامیہ، ان سب کی ملی جلی ذمہ داری کتنی فیصلہ کن ہو جاتی ہے۔ کیا ان کا مل کر کام کرنا ہی مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کی اصل کنجی نہیں ہے؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ غور کرنے کے لیے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔